الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اپنی بات عرض کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ جو ہمارے عزیز نوجوان جوش میں نعرے لگا رہے ہیں یہ نہ لگائیں. میری تربیت ایک مخصوص ماحول میں ہوئی ہے. میں نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا ہے میں اس کے مطابق مجلس دیکھنا چاہتا ہوں. میرا وقت یا میں نے کالج دیکھا، میرا کوئی دینی پس منظر نہیں خاندانی طور پر. میں ایک ذمہ دار گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا. میرا ایک دوست مجھے 3 دن کے لیے زبردستی لے گیا. وہاں سے زندگی بدل گئی. میں رائمنڈ مدرسے میں داخل ہوا. میں نے جو کچھ پڑھا وہیں پڑھا ہے. تو میری تربیت ایک تبلیغی ماحول میں ہوئی ہے جس میں نے یہ نعرے بازی آج تک دیکھی نہیں. تو اگر آپ جوش میں اس طرح کریں گے تو میری بات میں بھی خلل آئے گا. دوسرا ممکن ہے آپ 100% میری بات سے اختلاف فرمائیں لیکن یہ آداب مجلس کے انتہائی خلاف ہے. ہمارے خطیب حضرات نے یہ ایک رسم ڈال دی، نعرے بازی کی. زندگی گزر گئی قرآن و سنت کے ساتھ. ایسا ماحول اور دنیا پھری. ابھی بھی 3 ملک پھر کے آ رہا ہوں.
سیدھا آپ ایک رات گھر گزاری ہے اور آج صبح 7 بجے وہاں گاؤں سے چلا ہوں، سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں کیمرون، سوڈان، چاڈ گیا ہوا تھا، تو پرسوں میری واپسی ہوئی ہے۔ مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ کوئی پروگرام ہے، تو مجھے رانجھا صاحب نے یاد دلایا کہ تم نے تو یہاں 10:30 کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ تو ساری دنیا پھری ہے، صرف بر صغیر میں یہ نعرے لگتے ہیں اور کہیں نہیں لگتے۔ دین کی بڑی بڑی محافل میں گیا ہوں، بات کرنے کا موقع بھی ملا ہے، اور بڑی بڑی مجالس میں علماء کی سننے کا بھی موقع ملا ہے، تو یہ منظر کہیں دیکھا نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر خاص طور پر جب کوئی سیاسی ہو، تو ہماری سیاست تو کھلا اکھاڑا ہے، پتہ نہیں کون سا اجتماعی قصور ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھنا جب بارشیں بے وقت ہوں اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو، تو سمجھنا میں ناراض ہو چکا۔ تو میں تو جب یہ حدیث یاد آتی ہے میں روتا ہوں کہ اللہ پاکستان سے ناراض ہے۔ موسم بے قابو ہیں، ہوائیں منہ زور ہیں، حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہے، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، جنہیں غریب کو دیکھ کر ہی بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ ناراض ہے۔ تو پھر موسیٰ چلیں مکمل کر دوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب بارشیں وقت پر ہوں، حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہو، تو سمجھنا کہ میں راضی ہو چکا ہوں۔ تو پاکستان سے تو اللہ ناراض ہے، کوئی اجتماعی قصور ہوا ہے، جرم ہوا ہے، بنانے والوں نے تو بڑی قربانی دی تھی، آگے سنبھالنے والے شاید سنبھال نہ سکے۔ جو قوم اپنے محسن کو ہی قتل کر دے وہ خیر کیا دیکھی؟ لیاقت علی خان گولی مار دی۔ خیر بہرحال ہمارا یہ اس وقت سیاسی موضوع نہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کوئی سیاسی اکھاڑا ہو تو لگاؤ نعرے، وہاں نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، لیکن میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں دینی مجالس میں نعرے بازی بہت بے ادبی ہے، بہت بے ادبی ہے۔ میری بات سے آپ 100% اختلاف فرمائیں، آپ کو پورا حق حاصل ہے، لیکن مجھے بھی چونکہ آپ نے مجھے بلایا ہے تو میری رعایت کرنا آپ کے ذمہ ہے، آپ پر واجب ہے۔ تو میں اس ماحول میں پلا نہیں، پڑھا نہیں۔ ہمارا تو تبلیغ کا ماحول بہت سادہ سا ہوتا ہے، بڑے عاجزانہ انداز میں بات ہوتی ہے، کوئی خطیبانہ انداز نہیں ہوتا۔ مجھے تھوڑی سی بات اس لیے پھیلانی پڑ گئی کہ ضرورت سے زیادہ ہی جوش و خروش نظر آ رہا تھا، تو میرے عزیزو، میری عمر گزری یا تبلیغ میں یا علم کے ساتھ یا تبلیغ کے ساتھ، تو یہ میں اللہ کے فضل سے پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ کسی بھی دینی مجلس میں نعرے بازی انتہائی بے ادبی ہے، یہ ادب کے بہت خلاف چیز ہے۔ تو کم از کم آپ یہاں پابندی فرمائیں، باہر آپ کی راہیں اپنی، میری پگڈنڈیاں اپنی، لیکن یہاں کم از کم اس نعرے بازی سے گریز فرمائیں۔ تو میری اپیل پہ عمل ہوگا نا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ ساری مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لَقَدْ
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے خوبصورت قوام میں پیدا کیا ہے۔ اور کیا عجب بات ہے کہ انسان جاہل مطلق پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی۔ فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ ہاں، فرعون پوچھ رہا ہے تو وہ جواب دے رہے ہیں ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے زندگی گزارنے کا علم عطا فرماتا ہے۔ ایک چیونٹی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، انڈے سے نکلتے ہی وہ جانتی ہے مجھے کیا کرنا ہے، اسے 1 سینٹی میٹر سے آگے نظر نہیں آتا، کان اس کے کوئی نہیں۔ حقیر وجود روزانہ کتنا مرتا ہے، مسئلہ جاتا ہے، لیکن اس کو قطار بنانا کون سکھاتا ہے؟ اسے انڈوں کی راکھی کون سکھاتا ہے؟ اسے گھر بنانا کون سکھاتا ہے؟ اسے ملکہ کی حفاظت اور پہرے دینا کون سکھاتا ہے؟ ایک عجب جہان ہے۔ پرندے کو اڑنا کون سکھاتا ہے؟ مچھلی کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ 21 دن کے بعد بچہ نکلتا ہے انڈے کے خول سے، صرف 21 دن کے بعد، اور اسے چلنا آتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں، اسے کھانا آتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو 4 سال تک کھلانا سکھاتے ہیں۔ اسے اپنے دوست کا پتہ ہے، اسے اپنے دشمن کا پتہ ہے۔ بلی کو دیکھتے ہی بھاگتا ہے ماں کی طرف، اسے کیسے پتہ چلا کہ بلی میری جان کی دشمن ہے؟ اوپر چیل اڑتی ہے، اس کو دیکھتے ہی لپکتا ہے ماں کے پروں کی طرف، اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ اوپر اڑنے والا پرندہ مجھے اٹھا کے نوچ سکتا ہے؟ اسے کیسے پتہ چلا؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ پھر نباتات کو بھی یہ علم حاصل ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ آم نے غلطی سے انگور اگا دیا ہو، کریلا غلطی سے میٹھا ہو گیا ہو، تربوز درخت پہ لٹک گیا ہو، کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ نباتات بھی اتنی تعلیم یافتہ ہے کہ کیسے اپنی شکل بنانی ہے، کیا خاصیت اس میں ڈالنی ہے، کیا رنگ روپ اسے پہنانا ہے، کیا پیرہن اس کا بننا ہے، یہ ایک بیل کو بھی پتہ ہے، ایک درخت کو بھی پتہ ہے۔ انسان کے علاوہ ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ ہے۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے، میں نے اشارہ کر دیا۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر ساری زندگی یہ پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، یہ جہاں پہنچ جائے، یہاں 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 جہاں پہنچ جائے، پی ایچ ڈی لگا دیں، ڈاکٹریٹ لگا دیں، علامہ لگا دیں، حضرت لگا دیں، شیخ لگا دیں، جو کچھ لگا دیں، تو ایک آیت اس کو ایسے دباتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے بندوں اور میری بندیوں، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحبہ، جو تمہیں دیا گیا ہے، تو پہلے ہی میری نفی ہوگی کہ طارق جمیل تو نے نہیں لیا، ڈاکٹر رانجھا تو نے خود نہیں لیا، تمہیں ملا ہے، کسی نے دیا ہے، اور وہ جس نے دیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بہت تھوڑا دیا ہے۔ تو یہ دعویٰ ختم ہو گیا کہ یہ بڑے علامہ، یہ بڑے ڈاکٹر، یہ بڑے پی ایچ ڈی، یہ بڑے سائنسدان، بڑا تو اللہ ہی ہے، انسان کے لیے چھوٹائی ہی زیبا ہے۔ تو کوئی اپنے علم میں کتنا ہی بلند ہو جائے، جب اس کے تولا جائے گا